ہمارے محلے میں ایک اداکارہ جس کی نماز جنازہ ہماری مسجد میں پڑھائی گئی، بہت سے لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا، پوچھنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اصل میں دو باتیں مختلف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یا کافر، تو کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا گیا ہے، مسلمان ہیں اور مسلمان جنازے کا مستحق ہے۔ دوسری بات یہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو اور بڑے بزرگ علماء اس میں شریک نہ ہوں، تاکہ ان کا فن اور پیشہ جو گناہ کبیرہ اور سخت جرم ہے اس کی قباحت دلوں میں ہے۔ تو جنہوں نے پڑھا اس خیال سے کہ مسلمان ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا اس لیے کہ فسق و فجور کی موت میں مری۔ وطن اصلی میں اگر کوئی ملکیت نہ ہو تو نماز قصر میں کیا حکم ہے؟ وطن اصلی کہتے ہیں اس کو ہے جس میں ملکیت ہو، جس میں ملکیت نہ ہو وطن اصلی نہیں رہا ہو۔ سفر کے دوران اگر نماز قضا ہو تو حضر میں کتنی رکعت، جتنی رکعت سفر میں پڑھنی تھی یعنی 4-2، اسی حساب سے 4 کی جگہ 2 پڑھی جائے گی جب اس کی قضا کرے گی۔ ایام محرم میں شادی کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، خاندانی منصوبہ بندی ناجائز ہے۔ سخت مالی مشکلات کا شکار ہو، مدنی میں اضافہ اور روزگار میں برکت، کثرت سے استغفار پڑھا کرے۔ میرے بہنوں ہی 7 ماہ کے لیے جماعت پہ گئے ہوئے، تقریباً 2 ماہ 14 دن ہو گئے، ساؤتھ افریقہ تشکیل ہوئی ہے، ویزے لینے کی کوشش کی جا رہی، دعا کرے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ عید کی نماز اور جمعے کی نماز کی شرطیں الگ الگ ہیں یا ایک جیسی ہیں؟ اس 500 گھر کا گاؤں ہے اور وہاں پر مدرسہ بھی لیکن شہر نہیں ہے، صرف چند دکانیں، ایسی جگہ نماز عید اور نماز جمعہ صحیح ہے یا نہیں؟ 500 گھر تو ٹھیک ٹھاک بستی ہے، جب ضروریات پوری ہو رہی ہے لوگ آرام سے رہ رہے، پڑھنا چاہیے۔ سلام کے بعد عرض یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن کسی سے ملنا اس نیت سے کہ اس میں ثواب ہے، یا یہ ملنا سنت ہے یا بدعت؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اس ملنے کو ضروری سمجھنا بدعت ہے، باقی میل ملاپ تو صحابہ سے ثابت ہے، تقبل اللہ منا ومن پڑھتے تھے۔ فتاوی شام میں ہے کہ عید کے دن مصر میں لوگ ملتے ہوئے کہتے ہیں عید مبارک، امر مشروع جائز۔ اگر بیوی کو غلطی سے ماں بہن یا بیٹی بیٹا کہہ دے تو اس کا کوئی شریعت کو مناسب نہیں ہے، لیکن ایسا کہہ سکتے ہیں، کہہ دیے غلطی سے تو معاف ہے۔ ہم حنفی فاتحہ خلف الامام کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ منع آیا ہے۔ یہ سوال صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے اور غیر مقلد کو جواب دینے کے لیے۔ غیر مقلد کیا انسان ہے وہ، اس کو کیا تمیز ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم مت پڑھو۔ امام چونکہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہمیں یقین ہے، اس لیے کتاب و سنت میں امام کے پیچھے مقتدی کا فاتحہ منع ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے ناانصافی کی اور پھر حج پر چلا گیا، وہ میرے پڑوسی ہے، جب وہ واپس آئے گا تو کیا میں ان کے گھر جا کر ان سے ملوں اور مبارکباد دوں، یا صرف مسجد میں ان سے ملوں اور مبارکباد دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کے گھر جاؤں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کا جرم کر کے اگر گیا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، اس کی ہر نیکی اور دعا میں آپ شریک رہیں گے، شریک اجر رہیں گے۔ اور جب آدمی معاف کر دے تو پھر دل سے اور پورا ہی معاف کر دے، خواہ مسجد میں ملے یا گھر میں ملے یا بازار میں ملے یا مسجد کی چھت پر اور سیڑھیوں پر ملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی اگر وہ آپ کو بلا لے اور آپ ان کے گھر نہ جائیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، مومن کی دعوت پر جانا مناسب ہے، اور ویسے ہی آپ شوقیہ جائے کہ وہ حج سے آئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مزاج میں معافی رکھنا، لوگوں سے درگزر کرنا، یہ اچھی عادت ہے۔ حق تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس مومن کے بہت جرائم معاف فرمائے گا جو لوگوں کی غلطیاں اور سختیاں معاف کرے۔ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین خصوصی صورت نہیں ہے، جو آثار و فقر ما تیسر من القرآن۔ کیا جہاد اس وقت فرض عین ہے؟ اگر نہیں تو جہاد فرض عین کے لیے کیا شرائط؟ مستقل کتاب الجہاد اس پر لکھی گئی ہے، وہاں سب موجود ہے۔ عید کے دن ہمارے یہاں سے گاؤں کی گائے کی کھال متحدہ والے گن پوائنٹ پر لے گئے تو کال کی قیمت مدرسے میں دینی ہوگی، یا نہیں؟ جو لے گئے سو لے گئے۔ اب آپ اپنے دلی اطمینان کے لیے مدرسے میں پیسے داخل کریں، اللہ آپ کو دوہرا اجر دے گا۔
بعض مدارس میں اجتماعی قرآن خوانی ہوتی ہے جس میں بغیر تحقیق کے کسی بھی شخص کو حصہ دار بنا دیتے ہیں. تو یہ قربانی جائز ہے. جب علماء کا فتویٰ ہے کہ حجام، بینک ملازم، حرام کاروبار کرنے والے کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی، بالکل غلط اور جھوٹ. ایسا فتویٰ کسی عالم نے آج تک نہیں دیا. حجام بھی مسلمان ہیں، اس پر قربانی واجب ہے. بینک میں کام کرنے والے بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، انہیں غیر مسلم سمجھنے والا خود کافر ہو جائے گا. اور اسی طرح کسی گناہ کا مرتکب مسلمان پر زکوٰۃ اور قربانی فرض ہے، وہ کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اس کے ساتھ شریک نہ ہوں جن کی ناراضگی اور نفرت سے اس کو عبرت ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کو اسلام سے نکالنے والا خود اسلام سے نکل جائے. گریبان کھلا رکھنا سنت ہے اور باقی جاہل کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو گریبان سے پکڑ کے چانٹا رکھنا علاج ہے. اکثر تعلیم یافتہ طبقہ یہ بات کرتا ہے کہ مولویوں نے اپنے چندوں کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے. دروازہ کھلا رہتا تو چندہ زیادہ آتا، چندہ تو کھلے دروازے سے زیادہ آتا ہے، بند کرنے سے تو بند ہو گیا. وہ کمعقل اور بے وقوف ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہی اجتہاد کی ضرورت فقہاء نے پوری فرمائی. اب جو بھی کرے گا وہ مقلد ہی بن کے کرے گا. غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے، جی ہاں سنت ہے، مگر غسل میں تو برہ نہ ہونا پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. غسل کیا قمیص شلوار سمیت کرنا چاہتے ہو گے؟ تو کیا یہ خیال صحیح ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کا ڈبل وسوسہ ہے. شیطان نے آپ کو پکڑ کے دونوں کان اور ناک میں وسوسے پھونکے. اشراق میں سنت صورتوں کا ذکر فرمائے. بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ نور السماوات والارض اور دوسری رکعت میں سورۃ نوح، اور کبھی کبھی پہلی رکعت میں اللہ نور السماوات اور آخری چار کل دوسری میں، کبھی کبھی سورۃ نوح پہلی رکعت میں اور چار کل دوسری رکعت میں. اور مختصر وقت اور جلدی ہو تو پہلے میں کافرون اور دوسری میں اخلاص کافی. یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ حق ہے جو قرآن نے کہا ہے. ہمارے ایک دوست قربانی کا بکرا لائے، مگر عید سے قبل صبح سویرے بیمار پڑ گیا، ذبح کر کے دینی مدرسے میں دے دیا، مگر دوبارہ قربانی نہ کر سکے. اب وہ کیسے ہے؟ اس کی کمی کو کیسے پورا کریں گے؟ عید سے قبل صبح سویرے بیمار پڑ گیا تو عید کے دن، یوں کہو عید کے دن اس کو چاہیے تھا کہ سویرے جا کے عید پڑھ لیتا اور وہاں سے ٹیلی فون پہ کہے تھے کہ عزت جلدی کاٹو اسے، تو قربانی ہو جاتی. اب جو قربانی کا بکرا وہ لے چکا ہے اور وہ وقت پر ذبح نہیں ہوا، تو راجح یہی ہے کہ اس کو اسی طرح ایک بکرا یا اتنے بکرے کی قیمت بنیت قربانی فقراء مساکین کو دینا پڑے گا صدقے کے طور پر، کیونکہ اس کا بدل دینا واجب ہے. حضرت عائشہ کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ہوا بھائی ہوا، موت اللہ کی طرف سے آتی ہے جیسے اور بیویوں کی واقع ہوئی. آپ سے اگر پوچھے خدیجہ الکبریٰ کی موت کیسے واقع، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ان کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ صحابہ کرام نے. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اجمال کافی ہے. جہاد کرنے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جہاد کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے بشرطے کہ والدین اجازت اور جہاد جانتے ہو. اس زمانے کے والدین عموماً دینیات سے بے خبر ہے، اس لیے دینی چیزوں کی اجازت ان پر موقوف نہیں ہے. اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو تو کیا وہ پہلی صف میں؟ حکم یہ ہے کہ وہ جماعت سے بھی نماز نہ پڑھے، اپنی علیحدہ پڑھا کرے تاکہ جلدی پڑھ کے پاکی میں فارغ ہو جائے. حدیث میں کتنی عمر میں بچوں کو بستر الگ کرنے کا حکم آیا ہے؟ 10 سال میں. رات کو جھاڑو دینا اور صفائی کرنا کیسا ہے؟ عموماً صحیح نہیں ہوتی، کچھ کچرا رہ جاتا ہے، اس لیے نامناسب ہے. فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ اس گھر میں غربت آنے کا اندیشہ ہے. یہ تجربے کی بات ہے. پرائز بانڈ سے ملنے والی انعامی رقم جائز ہے؟ کیا شیئرز کا کاروبار صحیح ہے جب سود نہ ہو؟ میرے اکاؤنٹ میں ہر 6 مہینے میں بینک کی طرف سے سود کی رقم شامل ہوتی ہے. پوچھنا یہ کہ کیا یہ سود والی رقم غریبوں کو دے سکتے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسے اکاؤنٹ کیوں کھولا ہے جس میں سود ہو رہا ہے؟ آپ تو اس رقم کے رکھنے سے ہی مجرم و گناہگار ہیں، اور وہ رقم جو آپ کے ارادے کے بغیر سودی آئی ہے وہ بغیر نیت ثواب کے فقراء مساکین کو دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. بدعتی لوگ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عرب والے نجدی ہے اور آپ نے نجد والوں کے لیے بد دعا فرمائی. یہ غلط ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. عبد الوہاب نہیں مراد محمد ابن عبد الوہاب تحریک کا بانی ہے، اور وہ بھی وقت کے شیخ الاسلام ہے. فجر کی سنت میں سورہ کافرون و اخلاص، یہ بھی سنت ہے. مغرب کی سنتوں میں بھی سنت ہے.
عبید اللہ سدی کی شخصیت نہایت محترم و مکرم تھی، بعض نظریات کی وجہ سے کچھ حضرات کا اختلاف رہا ہے، اس کے بیان کا یہ مقام نہیں ہے۔ ایک آدمی بوڑھا اور معذور ہے، وہ اپنے زیر نام بال نہیں لے سکتا ہے، ان کی وہ معاف ہے، نہ لے، ایسی دوائیاں اور پاؤڈر استعمال کی جائے جس سے بال گر جائے۔ نماز کے دوران سجدے کے وقت دونوں پیر زمین سے اوپر ہو جائے تو اس میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں نماز ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہے۔ فطر کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور کافرون اور تیسری میں اخلاص پڑھنا سنت ہے۔ اگر ایک بالغ لڑکا اپنے والدین سے یہ کہے کہ فلاں لڑکی کے گھر جا کر اس کے والدین سے میرا رشتہ مانگے تو کیا اس طرح کہنا جائز ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ بھی جائز ہے، بجائز کیا ہے؟ رو رو کے منوائے انہیں کہ جاؤ لاؤ۔ علماء دیوبند کا حیات انبیاء قبروں میں مردوں کے سننے کا کیا عقیدہ ہے؟ حیات الانبیاء اور سماع الموتیٰ حق ہے۔ مولانا انور شاہ نے جلال سیوطی کے اشعار نقل کیے، سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً قد صحت لنا الآثار فی الکتب آیت النفی معناها نفی ہدا لا یسمعون اے لا یسغون للادبی۔ کیا نماز میں رفع دین منسوخ ہے؟ جی ہاں، بہت پہلے منسوخ ہو چکا ہے۔ شافی مجتہد ہے، ان کے لیے جائز ہے، غیر مقلدوں کی نماز فاسد ہے کیونکہ وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مباشرت اور ولیمے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مباشرت بخیر و خوبی حلال منفوحہ سے سنت ہے، اور سنت کی خوشی عبادت ہے۔ خدا تجھے سمجھنے کے لیے عقل دے۔ جمعۃ الوداع کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، بس یہی ہے کہ ہر عمل جب آخری ہو تو قیمتی ہوتا ہے۔ حیات الصحابہ اختلاف امت صراط مستقیم شریعت جہالت معتبر کتاب ہے۔ ابن کثیر کی قصص الانبیاء بہتر ہے۔ ذبح جانور کرتے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا یا پانی پلانا، یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ ماذا حکم المرأة الصلاة والصوم في حالة الحیض؟ ان الصلاة سقطت عنها وان الصوم قد تأخر عنها بعدين تصوم ولا تصلي۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام شبیر رکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ مہربانی شبیر کے معنی طاقتور، زوراور۔ حالت نماز میں کسی اور کی عورت پر نظر پڑ جانے سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ نہ، حالت نماز میں کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور پھر اپنا حال غیر ہو جائے تب نماز فاسد ہوگی۔ میری اہلیہ والدہ سہیل مرزا جو الحمدللہ صوم و صلات کی پابند ایک نیک خاتون تھی، آپ کے خصوصی عقیدت کے باعث ہر جمعے کو بڑے اہتمام سے آپ کی تقریر سنتی تھی، گزشتہ رات ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، حق تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کو نہ ختم آنے والی زندگی کے اندر بہترین سرمایہ اور منازل آخرت کے لیے سرخروئی کا باعث بنائے۔ ران کے بال بھی غیر ضروری بال ہے جو اس حصے کے سیدھ میں ہے۔ دوسری گزارش یہ کہ آپ پرچی دینے والوں سے کہیں کہ ساری پرچیاں دیا کریں، آپ پرچی دینے والوں کے لیے پیسے مقرر کریں۔ وہ آپ کو کہیں گے میں ہم آپ کے نوکر تو نہیں ہے، پرچی ایسا لکھا کرو جو انسانوں والی پرچی ہو، جانوروں والی نہ لکھا کرو۔ ایک غیر مقلد شخص نے میرے ساتھ بات کی، اس نے کہا کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ وہ کمعقل ہے، نبی کی تقلید نہیں اطاعت ہوتی ہے، تقلید امام و مجتہد کی ہوتی ہے۔ کیا کسی حدیث میں اذان کے وقت باتیں کرنے کی ممانعت آئی ہے؟ صحابہ سے منقول ہے کتاب الاذان باہر میں کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے، تو جب جواب دیں گے تو باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر صرف ایک امام اور ایک مقتدی ہو یا دو مقتدی ہو تو اقامت کہنا ضروری ہے؟ جی ہاں۔ میری والدہ کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، اللہ اس سے صحت و شفا دے۔ ایک بدعتی کہتا ہے کہ اذان مسجد کے اندر دینا مکروہ ہے، جمعے کی دوسری اذان کہاں سے ثابت ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اس کا یہ کہنا ہی بدعت ہے۔ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، الٹے بانس بریلیوں کو مشہور کہاوت ہے۔ واقعات کربلا کے بارے میں اردو میں اچھی کتاب، عام محرم سے بھی پہلے شیعہ بننے کے چکر میں، وہی محرم آنے دے تسلی کرا دوں گا تیری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، وہ کسی کتاب میں شائع ہو۔ اسی سندھ کے معتبر عالم تھے محمد بن جعفر دیبلی، 322 ہجری میں متوفا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی مکاتیب النبی، آج کل وہ ہمارے دوست پروفیسر عبدالشہید نے الرحیم اکیڈمی سے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کی ہے۔ عقیدۃ الطحاویہ کی شرح ابن ابی العز کے متعلق ایک شافی نے کہا کہ یہ دراصل ابن قیم کی لکھی ہوئی، اور ابن ابی العز کوئی شخص نہیں یہ کہ اس میں مندرجہ عقائد درست نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ابن ابی العز کے بارے میں شیخ زید الکوثری نے کہا ہے کہ اس کے خود نظریات درست نہیں تھے۔
اور وہ 5 شارحین عقیدۃ الطحاویہ کے، ان میں ابن ابی العز کوئی آدمی نہیں ہے۔ سید احمد شہید کی جماعت موجود ہے، غیر مقلد جماعت میں کب تبدیلی ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ وہ پکے حنفی اعلیٰ درجے کے مقلد علماء دہلی کے آخری یادگار تھے، اور ان کے تحریک جہاد کی چلتی پھرتی علمی عملی تعبیر دارالعلوم دیوبند ہے۔ دعائیں دی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بیعت ہو گئے، چلو مبارک۔ یہ سارے جو یہاں نماز پڑھتے ہیں شوق سے سنتے ہیں، سب بیعت ہے۔ میری والدہ CCU روم میں ہے، ان کی صحت کے لیے اپنی خصوصی دعا، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کی تکلیف اور بیماری دور فرمائے۔ اس قسم کے تمام بیماروں کو، پریشان حالوں کو اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا میں ایک طالب علم دعا کر اللہ مجھے آپ جیسے حق بات بتانے والے پر، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ آپ کو اس سے بھی قوی بنائے۔ دنیا و آخرت کی خیر و برکت کے لیے کوئی دعا، کثرت سے استغفار اور خیر و برکت کی دعائیں مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء۔ یا اللہ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے ان کے بیماروں کو صحت شفا دے، جن کے مردے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جن کے صدمے ہیں خدا ان کو دونوں جہانوں میں سرخروئی عطا فرما، قدم قدم پر مسلمانوں کی دستگیری فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔